بسم اللہ الرحمن الرحیم اقتربت الساعة وانشق القمر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اقتربت الساعة، قیامت قریب آ گئی ہے، وانشق القمر، اور چاند شک ہو گیا۔ حضرت محترم بھی آپ قرآن مجید فرقان حمید میں سے 27واں پارہ سورۃ القمر کی پہلی آیت کریمہ کی تلاوت اور ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ کل کے درس میں ہم نے سورۃ القمر کا تعارف پڑھا، مضامین پڑھے، اور آج ہم اللہ کی توفیق سے اس سورت کو باقاعدہ شروع کر رہے ہیں۔ پہلی آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں رب کریم نے فرمایا اقتربت الساعة وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی ہے اور چاند شک ہو گیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک روز نبی پاک علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اسی دوران سورج غروب ہونے کے قریب ہو گیا تو رحمت دو عالم علیہ السلام نے فرمایا ما بقی من دنیاکم فیما مضى الا مثل ما بقی من هذا اليوم فیما مضى او کما قال۔ آپ نے فرمایا دنیا کی مکرم مدت میں سے اب اسی قدر وقت باقی رہ گیا ہے جتنا اس دن سے سورج غروب ہونے میں وقت باقی ہے، یعنی کافی زمانہ گزر گیا، اب وقوع قیامت میں تھوڑی مدت باقی رہ گئی۔ یہ حضور نے مثال دی کہ جس طرح سورج غروب ہونے کے قریب ہو گیا ہے تو جتنا وقت سورج کا ڈوبنے میں رہ گیا اتنا وقت دنیا کی زندگی کا رہ گیا، یعنی قیامت قریب ہے۔ یہ حضور نے اس وقت فرمایا تھا، آج سے تقریباً 1450 سال پہلے، اور اب تو جناب اس سے بھی زیادہ قیامت قریب آ گئی ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول پاک علیہ السلام کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا بعثت انا والساعۃ ہکذا واشار باصبعیہ السبابہ والوسطی کما قال۔ حضور نے اپنی دونوں انگلیاں سبابہ اور وسطیٰ کا اشارہ کیا۔ سبابہ اسے کہتے ہیں، شہادت کی انگل کو کہتے ہیں سبابہ، اور وسطیٰ درمیان کی انگل۔ تو آپ نے دونوں انگلیوں کا اشارہ کر کے فرمایا کہ میری بعثت اور قیامت اس طرح ملی ہوئی ہیں، جیسے دونوں انگلیاں اکٹھی ہیں اسی طرح میرا دنیا میں تشریف لانا اور قیامت کا آنا بھی یہ اسی طرح ساتھ ساتھ ہے۔ اس آیت میں یہی بتایا گیا کہ قیامت برپا ہونے کا اللہ تعالی نے جو وقت متعین کیا ہے اب وہ وقت قریب آ گیا ہے، زیادہ عرصہ گزر چکا، تھوڑا وقت باقی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ ہمیں قیامت کی تیاری کرنی چاہیے۔ آج ہم دنیا کے اندر مست ہیں، اکثر مسلمان دنیا کی فکر ہے، حلال و حرام میں فرق بھی نہیں کرتے، لیکن جہاں پہ ہم نے مرنے کے بعد سب سے پہلی منزل قبر ہے اس کی ہمیں پرواہ نہیں ہے، قیامت کی ہمیں فکر ہی نہیں ہے۔ تو عقل مند وہ ہے جو دنیا کی فکر تھوڑی کرے اور آخرت اور قبر کی فکر زیادہ کرے۔ تو فرمایا قیامت قریب آ گئی، وانشق القمر، اور چاند شک ہو گیا۔ تم لوگ وقوع قیامت کا انکار کرتے ہو، تمہیں بڑا عجیب و غریب لگتا ہے کہ کس طرح یہ سارا نظام درم برم کر دیا جائے گا، آسمان، پہاڑ، ستارے، اتنی بڑی بڑی قوی ہیکل چیزیں کہاں جائیں گی؟ دیکھو چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اگر چاند 2 ٹکڑے ہو سکتا ہے تو باقی تمام چیزیں خواہ کتنی بڑی کیوں نہ ہوں اللہ کے حکم سے وہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو سکتی ہیں۔ تو قرآن نے شق القمر کو اللہ نے قیامت کے قریب ہونے کی علامت کے طور پہ بیان کیا کہ جیسے حضور کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، اور اتنا بڑا چاند ہے کہ زمین سے بھی کئی گنا بڑا ہے، تو جب وہ ٹوٹ سکتا ہے تو قیامت کے دن یہ کائنات کا نظام درم برم کیوں نہیں ہو سکتا۔ علامہ قرطبی نے حضرت ابن عباس سے نقل کیا، ایک دفعہ مشرک اکٹھے ہو کے نبی پاک علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، کہنے لگے اگر آپ سچے ہیں تو چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھائیے۔ یہ مشرکین نے حضور سے آ کے پوچھا، آپ نے فرمایا ان فعلت تؤمنون،
اگر میں ایسا کر دوں کیا تم ایمان قبول کر لو گے؟ تو بولے ہاں ضرور ہم ایمان لے آئیں گے۔ اس رات چاند کی 14 تاریخ تھی، یعنی چاند پورے حسن و یعنی شباب پہ تھا، حسن پہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول نے اپنے رب سے عرض کی کہ کفار نے جو مطالبہ کیا ہے اسے پورا کرنے کی مجھے قوت دے دے۔ اللہ سے عرض کی، چنانچہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت مشرکین کا نام لے لے کر فرما رہے تھے، یا فلان یا فلان اشہدو، اے فلاں گواہ ہو جاؤ، جو تم نے کہا تھا میرے رب نے وہ فرما دیا، چاند بھی 2 ٹکڑے ہو گیا، اب تو ایمان لے آؤ۔ حضرت ابن مسعود کہتے ہیں کفار نے جب اس عظیم معجزہ کو دیکھا تو ایمان لانے کی بجائے انہوں نے کہا ھذا من سحر ابن ابی کبشہ، یہ ابی کبشہ کے بیٹے کی نظر بندی کا اثر ہے، یہ حضور کا لقب ہے ابن ابی کبشہ۔ تو نے کہا جی یہ تو آپ کے جادو کا اثر ہے، اس نے تمہاری آنکھوں پر جادو کر دیا ہے، چند دنوں تک باہر سے قافلے آنے والے ہیں، ہم ان سے پوچھیں گے، اس جادو کی حقیقت خود بخود کھل جائے گی۔ جب وہ قافلے مکہ آئے ان سے پوچھا گیا کیا فلاں رات کو چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے تم نے دیکھا ہے؟ سب نے کہا ہاں ہم نے اس رات کو چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ لیکن اس کے باوجود کفار مکہ کو ایمان لانے کی توفیق نصیب نہیں ہوئی۔ کتنے بدبخت تھے جی، جو ڈیمانڈ کرتے رہے کفار، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی شان کو بیان کرنے کے لیے، صداقت کی گواہی کے لیے ان کے مطالبات پورے فرماتا رہا، لیکن وہ اتنے بد نصیب تھے، اتنے معجزات دے کر بھی وہ نہیں مانے۔ تو ایمان اللہ کی توفیق ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ایمان کی دولت سے مشرف فرما دیتا ہے۔ یہ معجزہ ہجرت سے 5 سال پہلے یہ واقعہ ہوا تھا، چاند کا 2 ٹکڑے ہونا۔ یہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے، بڑے جلیل قدر صحابہ نے اس سے روایت کیا، جن میں سے بعض کے اسماء گرامی یہ ہیں: سیدنا علی مرتضیٰ، حضرت انس، ابن مسعود، حذیفہ، جبیر ابن مطعم، ابن عمر، ابن عباس وغیرہ ہوں۔ ان اتنے جلیل قدر صحابہ نے شق القمر، چاند کو 2 ٹکڑے ہونے کی روایت کو بیان کیا ہے۔ علامہ الوسی لکھتے ہیں یعنی شق قمر کے بارے میں صحیح احادیث بہت زیادہ ہے، یہاں تک کہ بعض نے انہیں متواتر بھی کہا ہے۔ شارح مواقف کی بھی یہی رائے۔ متواتر وہ حدیث ہوتی ہے جو اتنی زیادہ ہوں کہ ان کا راویوں کا جھوٹ کے اوپر اتفاق کرنا محال ہو، اسے کہتے متواتر حدیث، یعنی کثیر حدیث۔ امام تاج الدین سبکی بن حاجب کے المختصر کی شرح میں لکھتے ہیں کہ علامہ سبکی کہتے ہیں میرے نزدیک انشقاق قمر متواتر ہے، اور قرآن پاک کی نص سے یہ ثابت ہے چاند کا 2 ٹکڑے ہونا۔ صحیحین کے علاوہ دیگر کتب حدیث میں بھی اتنی سندوں سے یہ روایت مروی ہے کہ اس کے تواتر میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ بعض قصہ گوؤں نے اس واقعہ پر مدعا خیز اضافے کیے ہیں کہ چاند حضور کے گریبان میں داخل ہوا اور آستین سے نکل گیا۔ علماء نے کہا اس کی کوئی اصل نہیں، یہ سراسر باطل ہے، اس طرح کی روایت کوئی معتبر نہیں ہے۔ کثیر و تعداد صحیح حدیث کے باوجود بعض لوگ اس واقعہ کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ واقعہ وقوع قیامت کے وقت ظہور پذیر ہوگا۔ بعض لوگ کہتے ہیں جو اس وقت حضور کے زمانے میں یہ نہیں ہوا واقعہ، یہ قیامت کے قریب ہوگا۔ جبکہ قرآن کو اگر آپ پڑھیں، ان شقہ کا حرف آیا، ان ون شق القمر، ان شقہ یعنی شقو، یہ اگرچہ ماضی کا صیغہ ہے لیکن یہاں مستقبل پر دلالت کرتا ہے۔ یہ وہ لوگ کہتے ہیں جن کا موقف ہے یہ واقعہ قیامت کے قریب ہوگا، اور لغت عرب میں اس کی مثالیں بہت زیادہ ہیں۔ ان کے انکار کی کئی وجوہات ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر ایسا واقعہ پیش ہوتا تو ساری دنیا میں اس کی دھوم مچی ہوتی، یہ ان کی دلیل ہے۔ اس زمانہ کے مورخ اپنی تاریخوں میں اس کا ذکر کرتے، علم نجوم کے ماہرین اپنی تصنیفات میں اس کو بطور یادگار اس واقعہ کو نقل کرتے۔ اس کے متعلق گزارش ہے کہ چونکہ یہ واقعہ سر شام ہوا تھا، یہ شام کے قریب ہوا تھا، اس لیے جزیرہ عرب کے مغرب میں جو ممالک تھے وہاں اس وقت دن تھا،
جیسے آج آپ دیکھتے ہیں سعودیہ کا یہاں کا 2 گھنٹے کا فرق ہے، یو کے کا یہاں کا 3 گھنٹے کا فرق ہے، اور کئی ملک ایسے ہیں وہاں 14 12 گھنٹے کا فرق بھی ہے۔ تو یہ اس وقت بھی تھا ایسے ہی، تو اس وقت بھی کئی ممالک ایسے تھے وہاں تو سورج غروب ہو گیا تھا، لہٰذا وہاں تو دیکھے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نیز یہ واقعہ رات کو پیش آیا اور اچانک پیش آیا تھا، چاند کا واقعہ رات کو پیش آیا تھا۔ لوگوں کو کیا خبر تھی کہ ایسا واقعہ ظاہر ہونے والا ہے، تاکہ وہ بےتابی سے اس کا انتظار کرتے۔ رات کو دنیا سو رہی ہوگی، کسی کو کیا خبر کہ آن میں کیا وقوع پذیر ہو گیا۔ اگر کوئی اس وقت جاگ بھی رہا ہو تو ممکن ہے وہ کسی اور کام میں مشغول ہو اور اس نے اس کی طرف توجہ ہی نہ کی ہو، یا توجہ کی ہو اس نے دیکھا بھی ہو لیکن ان پڑھ ہو، یا لکھا بھی ہو پھر ضائع ہو گیا ہو۔ یہ تمام ممکنات ہیں، غرضے کے 20 احتمالات ہو سکتے ہیں۔ اتنے احتمالات کی موجودگی میں ہم صحیح روایات سے ثابت شدہ واقعہ کو کس طرح غلط کہہ سکتے ہیں؟ علامہ سلیمان ندوی نے اپنی کتاب خطبات مدراس میں لکھا کہ ابھی سنسکرت کی ایک پرانی کتاب ملی ہے جس میں لکھا ہے کہ مالابار کے راجا نے اپنی آنکھوں سے چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا۔ تو بعض کتابوں میں اس کا ذکر بھی ہے۔ بعض لوگ اس واقعہ کا اس وجہ سے انکار کرتے ہیں کہ اتنا بڑا کرہ پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو جائے اور وہ دونوں ٹکڑے آ کر جڑ جائیں، یہ ناممکن ہے۔ بعض کہتے ہیں جی ایسا ممکن ہے اتنا بڑا کرہ پھٹ جائے، 2 ٹکڑے ہو جائے پھر آپس میں جڑ جائے، لیکن جدید سائنسی تحقیقات کی روشنی میں اسے ناممکن کہنا مشکل ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک کرہ کے اندر آتش فشاں مادہ ہو اور وہ اس طرح سے پھٹے کہ اس کے 2 ٹکڑے ہو جائیں، لیکن مرکز کی مقناطیسی قوت اتنی طاقتور ہو کہ وہ ان 2 ٹکڑوں کو پھر سے یکجا کر دے۔ اب سائنس اس کو ثابت کر رہی ہے۔ ہمیں ان تکلفات کی تب ضرورت پیش آتی جب خود بخود چاند کے پھٹنے کا واقعہ ظاہر ہوتا، جب ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے محبوب کی رسالت کی تصدیق کے لیے چاند کو 2 ٹکڑے کیا۔ اب کسی کو شک کی مجال نہیں رہتی، کیونکہ جس خالق حکیم نے اس چاند کو بنایا ہے وہ اسے توڑ بھی سکتا ہے، توڑ کے جوڑ بھی سکتا ہے۔ تو یہ بڑی اچھی بات کی کہ بلا پیر صاحب نے، ہم تب اس چکر میں پڑے جب ہمارا عقیدہ ہو کہ چاند خود بخود 2 ٹکڑے ہوا جوڑا، پھر ہم کوئی اس کا انکار کر سکتا ہے۔ ہمارا تو عقیدہ ہے اللہ کے حکم سے ہوا، اس کے پیارے حبیب کی دعا کی برکت سے ہوا۔ تو جب اللہ کے حکم سے ہوا تو وہ رب جو چاند کو پیدا فرما سکتا ہے بلکہ پوری کائنات کو کن کہنے سے تخلیق فرما سکتا ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دوبارہ جوڑ دے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ انشقاق قمر وقوع قیامت کے وقت ہوگا، قرآن کا سیاق و سباق اس توجیہ کو قبول نہیں کرتا، کیونکہ ان یرو آیا والا جملہ صاف بتا رہا ہے کہ انہوں نے انشقاق قمر دیکھا۔ اتنے عظیم الشان اور عقلوں کو حیران کرنے والے معجزہ کا مشاہدہ کیا، لیکن پھر بھی ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ یہ کلام اسی وقت درست ہو سکتا ہے جب کہ شق قمر کا واقعہ ہو چکا ہو، کیونکہ قرآن نے کہا کہ کفار نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا تھا، یہ نہیں کہا کہ دیکھیں گے، یعنی انہوں نے یہ واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ تو یہ بھی بتا رہا ہے کہ یہ واقعہ وقوع پذیر ہو گیا ہے، قیامت کے قریب وقوع پذیر نہیں ہوگا۔ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔